سورہ آل عمران رکوع نمبر 10 آیت 92 سے 101، پہلی آیت رکوع کی چوتھے سپارے کی بھی پہلی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی دل پسند چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو گویا بر اور نیکی کا تصور سمجھایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نیک بننا چاہتے ہو، نیکی کرنا چاہتے ہو تو چھوٹی موٹی نیکیاں تو شاید کر لوگے، لیکن اگر بر یعنی وسیع پیمانے پر، ایکسٹینسو وائڈ اسپریڈ پیمانے پر اگر نیکیاں کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ صرف اور صرف تبھی ممکن ہے اگر مما تحبون، وہ چیزیں جو تمہاری دل پسند چیزیں ہیں، جن کی محبت تمہارے دلوں میں رچی بسی گڑی اور ڈیپ روٹڈ ہے، ایسی محبوب چیزیں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر تمہارے لیے نیکی کا رستہ آسان ہوگا۔ اصل میں حقیقت یہ بتائی جا رہی ہے کہ نیکی اور انفاق، اسپینڈنگ ان دا پاتھ آف اللہ، ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کیا فلسفہ ہے اور کیا حقیقت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب کوئی شخص للہ فی اللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو دیکھنے سے تو ظاہرتاً یہ لگتا ہے کہ خرچ کرنے والا ہاتھ جب کسی کی تجوری میں، اس کی جیب میں، والیٹ میں، بینک میں سے مال نکالتا ہے اور ان تمام چیزوں میں سے مال گھٹ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مال نکالنے والا ہاتھ ساتھ کے ساتھ دل سے مال کی محبت نکال کر، دل کو مال کی محبت، ہرس، ہوس، طمع، لالچ جیسے گندے جذبات سے خالی کرتا ہے۔ جب دل خالی ہوتا ہے، اس میں اسپیس اور ویکیوم ڈیولپ ہوتا ہے، تو پھر اس دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ بنتی بھی ہے اور پیدا ہوتی بھی ہے۔ اب جب ان دونوں کی محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر ہی ان کی اطاعت اور ان کی رضا کے لیے کام کرنا اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں جب یہ آیت آئی تو صحابہ کا ہمیشہ کا معمول جب آیت آتی تھی تو محاسبہ کرتے تھے اور پھر ریاکٹ اور رسپونڈ کرتے تھے۔ یہ آیت جب آئی تو صحابہ نے کیسے کیسے پھر خرچ کیا اپنی نیکی کے رستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائزہ لیا تو ان کی ایک لونڈی تھی جو بڑی خدمت گزار اور فرما بردار تھی، اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ ان کا ایک بڑا ہی پیارا سا محبوب سا گھوڑا تھا جس کو محبت سے سل کہتے تھے، اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ وقف کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائزہ لیا تو ان کا ایک باغ تھا مدینہ میں، بیرہا کا باغ، جو سینٹر اور ہارٹ آف مدینہ میں تھے، انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ تو یہ تھا ان کا نیک بننے کی خواہش اور نیکی کے راستے پر چلنے کی آرزو، جس کے لیے وہ محبوب چیزیں خرچ کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی للہ فی اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیکیاں کرنا آسان بنا دے، گناہ کرنا اب مشکل بنا دے۔ اس کے بعد شریعت موسوی کے کھانوں کے حلال اور حرام کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ بالکل وہی ہیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور آیت نمبر 96 میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ پیچھے روداد آ رہی ہے کہ مسلمن حنیفن وما کان من المشرکین، تو ان کے ساتھ پھر حرم کا تذکرہ آ رہا ہے، اور حرم کی تعمیر کی روداد بتاتے ہوئے اللہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلی عمارت اور بلڈنگ یا کوئی ابھار جو روئے زمین کے اوپر ابھرا تھا وہ حرم کی عمارت تھی۔ اور حرم کی تعمیر کے حوالے سے میں یہ تعارف کرواتی چلوں کہ حرم کی عمارت کو 10 دفعہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے حکم الہی سے اس کی بنیادیں رکھی، پھر ان پر حضرت آدم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر حرم کو تعمیر کیا، پھر جب سیلاب نوح کے بعد، طوفان نوح کے بعد یہ ڈھہ گیا تو پھر حضرت شیش علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور پھر باپ بیٹے نے ذبیح اللہ، خلیل اللہ، ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی، اور پھر ان کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگوں نے، قصہ بن کلاب نے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قریش مکہ نے اس کی تعمیر کی۔
اور یہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی نبوت سے پہلے ہوا، جب وہ حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا بھی ہوا اور آپ نے پھر اس کو سیٹل کروایا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد پہلے حجاج بن یوسف نے اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا، تو گویا حرم کو 10 دفعہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد تعمیر باقاعدہ کنسٹرکشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، البتہ توسیع اور ایکسٹینشن اور رینوویشن کا سلسلہ جاری ہے۔ خادمین حرمین شریفین یہ سلسلہ اب تک جاری کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 97 میں پھر اللہ نے حرم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فیہ آیات بینات، کہ اس میں بڑی واضح اور روشن نشانیاں ہیں، اور کچھ ایسی روشن نشانیاں اور معجزات اور میریکلز تو اللہ نے قرآن ہی میں ان آیات ہی میں بتا دیے کہ حرم کی واضح نشانیاں اور میریکلز اور معجزات میں سے سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ مبارکن، اس کی برکت۔ اور اگر ہم دیکھیں تو واقعی حرم اور حرم کی حدود میں کتنی برکت ہے، وقت میں، صلاحیتوں میں، صحت میں، کتنی عبادات ہو جاتی ہیں، اور پھر اتنی برکت ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں لیکن کھانا، پانی، جگہ، سواریاں، ٹرانسپورٹ کچھ بھی کم نہیں ہوتا، تو یہ وہاں کی برکت ہے۔ اور پھر دوسرا جو معجزہ اور میریکل ہے ہدن، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پوری روئے زمین سے لوگ آتے ہیں اور ایک سادی سی عمارت کو دیکھتے ہیں اور گناہگار زیاکار دل لے کر آتے ہیں اور دلوں کی نگری بدل جاتی ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر پلٹتے ہیں۔ تو یہ واحد عمارت ہے دنیا کی جو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے جو موزانہ طریقے سے اتارا گیا تھا باپ بیٹے کی تعمیر کے مرحلوں میں۔ ان اللہ مع الصابرین، صابروں کی مدد کرنے کے لیے اوپر نیچے ہوتا تھا، دائیں بائیں گھومتا تھا، اور اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام موزانہ طریقے سے عمارت کی تعمیر کرتے تھے۔ لیکن اتنے ہزاروں سالوں سے وہ پتھر موجود ہے اور مقام ابراہیم پر ہے، اور وہاں پر ایک بہت ہی لمبا سا نقش قدم جو ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی موم کا ماڈل ہے، لیکن یہ کتنا مضبوط پتھر ہے جو نہ ٹوٹا ہے نہ بھرا ہے، اور اس پر نقش پا موجود ہے۔ اور پھر آمنہ، امن کی جگہ، جو امن، جو پیس روئے زمین پر کسی زمین کے ٹکڑے پر وہ امن نہیں ہے جو حرم کے اور حرم کی حدود میں امن ہے، کہ ایک جوان کنواری بچی تن تنہا رات کو اٹھتی ہے، اپنے اپارٹمنٹ سے جاتی ہے، طواف کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تنہا واپس آتی ہے، کسی قسم کی عزت، آبرو، مال لٹنے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ کہیں روئے زمین میں یہ امن نظر نہیں آتا۔ اور پھر چاہ زمزم بذات خود ایک معجزہ ہے، کیسے موزانہ طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ننھی ننھی چھوٹی چھوٹی ایڑیوں کے رگڑنے سے اور یہاں فرشتے کے کدال مارنے سے نکلا، اور پھر کتنے ہزاروں سالوں سے صحرائی علاقے میں لقو دق صحرا، نگاہ کی حد تک نہ کوئی پانی کا قطرہ، نہ کوئی نہر، نہ کوئی ذخیرہ، لیکن یہ ہے کہ یہ جاری ہے اور جاری ہے، اور وہ پائپیں لگا کر مدینہ اور جدہ لے گئے اور بوتلیں بھر کے ساری دنیا میں پہنچ گئی۔ یہ معجزہ ہے۔ اور پھر یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، وہ چاہے زمزم کا کنواں معجزہ ہے کہ کیسے پانی نکلتا ہے، اور اس کی تہہ پر، اس کی دیواروں پر کوئی پھپھوندی، کوئی فنگس کچھ گرو نہیں کرتا، کیونکہ پانی آج کے سائنٹسٹ کی طرح کلورینیٹڈ نہیں ہے، فلورینیٹڈ ہے۔ سائنسدان کوشش کرتے ہیں کہ فلورینیٹ کریں، لیکن اللہ نے چاہے زمزم کو فلورینیٹ کر دیا ہے، اور پانی معجزہ ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے، بیماری کی شفا بھی بنتا ہے۔ ایک تھوڑا سا ڈال دیں تو سارے پانی کے اندر وہ صلاحیتیں آ جاتی ہیں، اور پھر کتنے سال بھی بند پڑا رہے تو نہ سران، نہ بو، نہ ذائقہ بدلتا ہے۔ اور پھر یہ عمارت ہے، اس میں محبت ہے، کشش ہے، کوئی 10 دفعہ کیا 20 دفعہ بھی اللہ کی طرف سے دعوت آتی ہے تو سر کے بل چن کے جاتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی 1 دفعہ 2 دفعہ کہے کہ میں تاج محل دیکھنے جاؤں تو تیسری دفعہ میں مڑ کے کبھی سوچوں گی بھی نہیں۔ یہاں 50ویں دفعہ بھی اللہ کی طرف سے دعوت پہنچتی ہے تو انسان جانے کو تیار ہے، جاتے ہوئے دل کی دھڑکنیں تیز، واپس آتے ہوئے آنکھوں سے آنسو، اور پھر وہاں پہ صحن میں بیٹھ کر شدائیوں کی طرح دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور شدائیوں کی طرح چکر کاٹ رہے ہیں۔ کوئی روئے زمین پر ایسی عمارت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ شدائیوں کا یہ حال ہے۔ اور پھر اس کے حج کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا من استطاع علیہ سبیلا، کہ حج اس پر فرض ہے جو اس گھر تک جانے کا سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اور مردوں کے لیے تو استطاعت صرف جسمانی اور مالی ہے، لیکن عورتوں کے لیے جسمانی اور مالی کے بعد ان کے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔
لہٰذا اگر ایک خاتون کا محرم جا نہیں سکتا، جانا چاہتا نہیں ہے یا افورڈ نہیں کرتا ہے تو اس پر فرضیت ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 98 اور 99 میں پھر اہل کتاب جو کہ جن کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں تھیں، وہ آپ کو ان کی بنیاد پر پہچان بھی گئے تھے، جان بھی گئے تھے، لیکن گواہ ہونے کے باوجود وہ مانتے نہیں تھے۔ تو ان کو سوال کیا گیا ہے کہ سارا کچھ سمجھنے، دیکھنے، جاننے کے باوجود تم خود بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکتے ہو اور دوسروں کو بھی روکتے ہو، تو ان کو ان کا چہرہ بے نقاب کر کے غلط روی دکھائی گئی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 100 اور 101 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو بتایا گیا ہے کہ ایسے ڈھیٹ ضدی یہودیوں کے رویے سے بچنا، کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس گمراہی سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ یعتصم باللہ، اللہ کے دامن اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ ہمیں اس کو تھامنے کی توفیق عطا فرما۔